کشمیر اور پاکستان کے خلاف جو ہندوستان کی سازشیں ہیں وہ بہت آگے بڑھ چکی ہیں اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہم لوگ خود نہ چاہتے ہوئے بھی اور نہ سمجھتے ہوئے ان کا اعلی کار بن رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے جو کشمیر کے اندر ہوا، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوا، وہاں پہ بھارتی فوج کے اوپر جب حملہ ہوا تو سرکاری خبرساں ایجنسی کے مطابق وہاں اس میں بھارتی 22 فوجی جو ہیں ہلاک ہو گئے، جو حملہ آوروں نے ہلاک کیے، لیکن غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، اس لیے میں نمبر نہیں دے رہا، لیکن مجھے جو انڈین سوشل میڈیا ہے اس سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کے اوپر جب میں پاکستان میں دیکھتا ہوں تو پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بالکل ایک سینسبل یا ٹھنڈی یا کولڈ اپروچ آپ کہہ لیں وہ دے رہا ہے اس کے اوپر۔ اس کے برعکس جو ہندوستان کا میڈیا ہے وہ اس وقت گنگ ہو قسم کے وار موڈ میں اور وار زون کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ایک واٹس ایپ گروپ ہے، ماروی سرمت صاحبہ کا ہے، انہوں نے مجھے بھی اس میں شامل کیا تو مجھے اس میں پتا چلا، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ڈائیلاگ اس کا نام ہے۔ اس میں جب یہ ایکسچینجز ہوئیں اور اس کے اوپر کافی انفارمیشن شیئر ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ آ ہی نہیں رہی ہیں، اور کافی مسئلے ہیں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے۔ پاکستان میں 2 قسم کا میڈیا، ایک سرکاری میڈیا، ایک وہ جو سرکاری میڈیا کی ریپلیسمنٹ ہے، اور ایک جو غیر سرکاری میڈیا ہے۔ سرکاری میڈیا تو سرکاری پالیسی کا تابع ہے، وہ پاکستان ٹیلی ویژن نے 1 منٹ کی یا 1.5 منٹ کی، آدھے منٹ کی کشمیر کے اوپر کوئی نہ کوئی فوٹیج دے دینی ہے اور اپنا وہ دے دینا ہے، لیکن اس کو کوئی نہ سنتا ہے، اس کو تو ہم خود نہیں سنتے تو کوئی اور کیا سنے گا اور اس پہ اعتبار کرے گا۔ اور غیر سرکاری میڈیا جو ہے وہ اپنی ریٹنگز میں اتنی آگے جا چکا ہے کہ وہ جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہ اس کو اپنے اوپر افتاد سمجھتا ہے۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ ہندوستان کا میڈیا اس وقت اپنی عوام کو پاکستان سے جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے، جس میں کولڈ سٹار ڈاکٹرین جو ہے ان کی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، سٹرائکس کی بات ہو رہی ہے کہ چن چن کر گنے چنی جگہوں پہ سٹرائکس کی جائیں اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اور عالمی طور پہ پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے۔ جو پاکستان کا فورن آفس ہے وہ پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ بالکل نہیں پیش کر سک رہا۔ ایک بہت بڑی بات جو کل یعنی ڈسکس ہوئی اسی گروپ میں اور ڈائیلاگ میں، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کا موقف کیوں باہر نہیں جا رہا، اس کی غالباً 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کر ہی نہیں رہے، ہمیں کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ ہم خالصتاً اردو زبان میں کر رہے ہیں تو اردو زبان پاکستان کے باہر دیکھنے والے جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ ہماری جو بات جتنی مرضی ہم ریسرچ کر دیں، جتنی مرضی ہم صحیح بات بتا دیں، اور جب تک وہ انگریزی میں نہیں ہوتی تو جو باہر کے دانشور ہیں ان تک ہمارا نیریٹو جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں رہا، کیونکہ ہمارے ہائی کمیشنز وغیرہ جو ہیں وہ تو سو رہے ہیں۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا پاکستان کے لیے کوئی جنگ کا خطرہ ہے یا نہیں؟ یو واچنگ کھرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے، مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں سینیٹر محسن لغاری، مجھے اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں جناب ماروی سرمت صاحبہ جن کے گروپ کا میں ذکر کر رہا تھا ڈائیلاگ کا، اور مجھے لندن سے جوائن کر رہے ہیں جناب واجد شمس الحسن صاحب، ہمارے ہائی کمیشن تھے پاکستان کے، بڑا عرصہ رہے وہاں پہ، بہت ہی قابل احترام ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بٹ کیونکہ آپ کے گروپ سے شروع ہوا، ماروی آپ نے مجھے کل بتایا کہ ہندوستان میڈیا ایسی رپورٹنگ کر رہا ہے کہ آپ اب تنگ آ رہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ زہر اگل رہی ہیں، کیا ایسی بات ہوئی جس سے آپ کو یہ لگا؟ بہت بہت شکریہ مبشر صاحب۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹارچر بن گیا ہے کہ جو بھارتی میڈیا ہے اس کو دیکھنا، لیکن میں صرف اس لیے اس پر نظریں جمائے بیٹھی ہوں کہ شاید کوئی عقل کی بات ہو جائے وہاں پر، مگر یہ ہے کہ جو ایک ان کا مجموعی طور پر ان کا سٹینس ہے وہ یہ ہے کہ جو منٹس آفٹر دا اٹیک انہوں نے پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا تھا، اور اب بھی جو ان کے نیوز بلیٹن ہے اس کے اندر انہوں نے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے کہ پاکستان بیکڈ ٹیررسٹ اٹیک، اور اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کا کوئی سسٹم نہیں۔ اور سبسٹینشیٹ کیسے کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کے جو دہشت گرد تھے ان کے ہاتھوں سے برآمد ہوئے ہیں کچھ ریپرز
اور وہ ریپرز جو ہیں وہ ٹافیوں کے جو پاکستان میں بنتی ہے ٹافیاں وہ ہیں, جو ان کے کھانے کے ڈبے ہیں ان کے اوپر پاکستان کی مارکنگز لگی ہوئی ہیں. AK-47 ہے اور وہ ان کا خیال ہے کہ وہ صرف پاکستان میں ہوتی ہے, مطلب AK-47 پاکستان میں بنتی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں irrefutable ایویڈنس. اس کو ان کا میڈیا بغیر کسی ڈسٹنکشن کے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ irrefutable ایویڈنس ہے کہ پاکستان اس سے ملوث ہے. اوپر سے ان کے جو منسٹر صاحب ہیں, ہوم منسٹر, انہوں نے ایک ٹویٹ فرما دی جس میں انہوں نے پاکستان کو انتہائی سخت الفاظ میں انہوں نے وہ ٹویٹ کی, اور ہماری طرف سے, ہماری کوئی کیبنٹ کی طرف سے انہوں نے کسی نے جواب ان کا نہیں دیا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں مبشر صاحب, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بھی ان کی طرح جنگوسٹ ہو جانا چاہیے. اس وقت میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ پاکستان کا میڈیا, پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت, تمام کے تمام عناصر, انہوں نے انتہائی گریسفل پوسچر رکھا ہوا ہے. کل سے جو ISPR کی 2 سٹیٹمنٹس آئی ہیں اب تک, ایک کل آئی تھی اور ایک آج جو کور کمانڈر میٹنگ کے بعد آئی ہے, دونوں سٹیٹمنٹس کے اندر انہوں نے ایک انتہائی نپا تلا اور بہت ہی گریسفل پوسچر رکھا ہے, اور انہوں نے بلکہ مذمت اس کی انہوں نے اس کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا, انہوں نے ٹیررزم کا لفظ استعمال کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ LOC کا تو واٹر ٹائٹ وہ فینسنگ سسٹم ہے, وہاں سے کیسے جو ہے وہ کراس بارڈر پینیٹریشن ہو سکتی ہے. تو اس کا جواب تو بھارتی میڈیا دے نا, بھارتی میڈیا اپنی فوج سے بھی پوچھے کہ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی جب ارد گرد کی تمام, اڑی کے ارد گرد کی تمام جو علاقے ہیں وہاں کرفیو نافذ ہے, تو اتنے سوفسٹیکیٹڈ اسلحے کے ساتھ وہ اپنا کھانے کا سامان اٹھا کے 4 دہشت گرد کیسے وہاں پر جمع ہو گئے, اور ان کے جو فوجی تھے وہ کینوس کے ٹینٹوں میں کیسے سو رہے تھے. اس قدر آپ ان کو آپ نے کھلے میں بٹھایا ہوا تھا, اور پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور جب ہونی ہے اس ٹائم کا پتہ تو انسائیڈ لوگوں کو ہی چل سکتا ہے نا مبشر صاحب, وہ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیسے. تو یہ ایک کچھ سوال ہیں جو ہم اٹھاتے ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کی فوج کے اوپر جب بھی ایسا کوئی واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے, ہم پاکستان کی فوج پہ سوال اٹھاتے ہیں. ہم میں ہمت ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سنتی ہے ہماری بات, اگرچہ ہم پر تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک سوال اٹھانے والا طبقہ بہت مضبوط ہے, یہ ماننا پڑے گا. ان کے ہاں مجھے سوال اٹھانے والا طبقہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ برکت آپ نے اٹھایا تو اس کا کیا حال کر دیا انہوں نے؟ اروندھتی رائے بھی اٹھاتی رہتی ہیں, اور شاید ہمیں ان کو بھی جو ہے اسائلم آفر کر دینی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. واجد شمس الحسن صاحب, السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب, کیسے مزاج ہے آپ کے؟ میں خیریت سے ہوں سر, اور میں ویری نائس ٹو ہیو یو سر ود اس. مجھے ایک دکھ ہو رہا ہے کہ اسی واٹس ایپ گروپ میں ڈائیلاگ میں کم از کم 2 یا 3 ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں, اور ان کا جو موقف ہے وہ ایک نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو جب آپ لوگوں کا موقف ایک نہیں ہے تو ہمارا فورن آفس باہر کیسے ہمارا نیریٹو بلڈنگ کرے گا؟ دیکھیے محسن لقمان صاحب, ہمارا جو نیریٹو ایک جو نہیں ہے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سیم پیج والا نہیں ہے, وہ اس کی وجہ یہ ہے کنفیوژن بہت ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. انڈین میڈیا یا انڈین گورنمنٹ جو ہے انہوں نے تو ایک وار ہسٹوریا کریٹ کر دیا ہے, جس کے لحاظ سے پوری قوم کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو تیار ہو. ہمارے یہاں پوری قوم تیار نہیں, ہمارے یہاں آپس میں اتنا تفرقہ ہے, ایک دوسرے کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں جس سے کوئی نیشنل کوہیژن نہیں ہے, جس کو آپ کو اور صاحب اقتدار لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں, اور اس طریقے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں انڈیا جو ہے وہ آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے ڈپلومیٹک ورلڈ میں. آپ کو ابھی امریکہ میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, ان پر بھی بوچھار ہو رہی ہے کہ آپ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہیں. انڈیا جو ہے ریزولوشن پاس کروانا چاہتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. تو آپ جو ہے ان سب چیز کے حالات میں, اور پھر آپ نے دیکھا ایک اور بات ابھی آج میں نے دیکھی نئی شروع ہوئی ہے کہ اب وہ انڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اپنی رائٹ آف ہارٹ پرسوٹ استعمال کریں گے, جو کہ ہے یونائٹڈ نیشن میں ان کا, جس کی وجہ سے امریکنز بھی عراق میں چلے گئے تھے کہ جناب ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سب چیزیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں جس کا ہمارے ہاں کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا, نہ کوئی سوچ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. آپ نے صحیح کہا, ڈائیلاگ جو ہے ہمارا یہ جو فورم ہے اس میں بڑی بحث ہوتی ہے, اس میں بھی بڑی بحث
अजीब किस्म की होती है जो मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि हकीकत से हम लोग गुमराह हैं, हमें पता नहीं है हकीकत क्या है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वो इंडियंस जो है वो आपके आर्म्स दिखा देते हैं कि हमारे पाकिस्तान के बने हुए आर्म्स, अरे भाई वो तो जैसे हमें पता है और सब कुछ जानते हैं, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं है ये रॉकेट साइंस कि भाई आर्म्स जो है जिस किसी का भी, किसी मुल्क का भी, कहीं का भी आप बनाते तो आजकल मशीनरी वही है, सारा वही चीजें बनती है, आप किसी का भी लेबल लगा सकते हैं, मगर हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जिससे कंट्राडिक्ट कर सके। हमारे जो है, मैं नहीं कहूंगा कि मैं तो खुद एक अरसे तक हाई कमिश्नर रहा हूँ कि हमारे साहब मुझे एक बात बताइए, मुझे जो हैरानी हो रही है, मैं तो 48 घंटे से उसको फॉलो कर रहा हूँ डायलॉग को, कि उसमें एक मेंबर है साजिद हसन साहब, जो वैसे तो उनका ताल्लुक टीवी और फिल्म से है, लेकिन उन्होंने बड़ी एक बेसिक और फंडामेंटल बात की कि हमारा नैरेटिव होना क्या चाहिए। तो उसी वक्त तकरीबन 10 से 12 लाइन्स जो हैं वो मुख्तलिफ मेंबर्स ने फीड कर दी वहां पे। क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है उसके पास कोई थिंक टैंक नहीं है इस तरह का, डायलॉग की तरह का, कि वो उनको फीड करे? यार पढ़े लिखे लोग हों जो अपनी राय दें। आपका जरूरी नहीं कि हर राय से आप इत्तेफाक करें, इख्तलाफ भी होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक नैरेटिव बिल्डिंग में मदद तो मिलती है ना जी। मुबश्शिर लुकमान साहब, मैं यहाँ 6 साल तक हाई कमिश्नर इस दफा रहा था, मगर कभी किसी को नहीं हुआ कि मुझसे कुछ पूछें कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। जो फॉरेन ऑफिस का है उसका ताल्लुक तो अजीब किस्म का है, उसका एटीट्यूड बड़ा, वो अक्ल कुल समझते हैं अपने आप को, और वो ज्यादा कुछ जानते नहीं। मैं आपसे अफसोस की बात कह रहा हूँ कि वो को ज्यादा कुछ पता नहीं होता क्या होता है, गूगल देख लेते हैं कभी कभार, उनको किसी चीज का इल्म भी नहीं होता। और मैं आपसे अर्ज करूं कि इसकी वजह यही है कि हमारे जो है फिर कोई डायरेक्शन नहीं मिलता किसी को। अगर आप कोई एक नैरेटिव दें हमें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फॉरेन ऑफिस, जो मुख्तलिफ लोगों से रुजू करें, उनसे कांटेक्ट में रहें, उनसे बातचीत करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर मुल्क में होता है, अमेरिका में होता है, बरतानिया में होता है, इनके बाद थिंक टैंक है जहाँ बुलाया जाता है, जहाँ डिस्कशन होता है, हर चीज थ्रेडबेयर बात करते हैं और बतलाते हैं, कन्फाइड करते हैं, वो शेयर करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या बॉर्डर पर हो रहा है, क्या हिंदुस्तान कर रहा है, क्या पाकिस्तान को करना चाहिए। मगर इसका तरीका हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो है कुछ जो लोग हैं वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, दूसरों को घास ही नहीं डालते, बात ही नहीं करना चाहते कि कोई उनसे ज्यादा अक्लमंद हो। उनके एक सेट ग्रुप है जिसको बुलाते हैं, बातचीत करते हैं और बस उसके बाद खत्म हो जाता है मामला। तो इन हालात में आप कैसे, ये जो आपकी तरफ एक चौमुखी शुरू की हुई है हिंदुस्तान में, इससे आप कैसे मुकाबला करेंगे जब तक कि आपके यहाँ एक पोजीशन नहीं होगा, आपकी तस्वुर जो है, आपका सोच समझ एक तरीके की नहीं होगी, आपके यहाँ जो है नैरेटिव एक नहीं होगा, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? आप चाहिए, जैसे आप जैसे लोग हैं जिनको अब मीडिया से ताल्लुक है और बड़ा उनका इन्फ्लुएंस भी है, उनको चाहिए कि फॉरेन ऑफिस को समझाएं कि भाई ऐसा नहीं होता। फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं वो, उनको जरा सा भी इस चीज से ख्याल नहीं आता कि भाई किन लोगों से उनको पता करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। अगर मैं हाई कमिश्नर था जरदारी साहब के दौर में या नवाज शरीफ साहब के दौर में, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके यानी उन्हीं की बात करूंगा या उनकी फेवर की बात। आप पाकिस्तान के हाई कमीशन है, आप जरदारी साहब के हाई कमीशन तो नहीं है। नहीं, मैंने उसके दौर में था, सॉरी। नहीं, मेरा मतलब है कि वो ये उनको समझना चाहिए। बट एनीवे, मैं बिफोर आई टेक अ ब्रेक वेरी क्विकली, सेनेटर लगारी साहब, आप भी डायलॉग के मेंबर हैं, आपने भी देखा कि जो आपके इस ग्रुप में डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उसे बिल्कुल ओब्लिवियस है। मुझे तो बहुत ज्यादा इस चीज पे हैरानी होती है कि ये अभी की बात नहीं है, जो कश्मीर वाला इंडिजिनस ये जो एक अपराइजिंग है और जो इजहार है लोगों का हिंदुस्तान के खिलाफ, इसको तकरीबन अब 75 दिन हो गए हैं और हमने पिछले 75 दिन में बकरों की कीमत और उनको लिपस्टिक लगाना और बैल की कीमत और उस पर तो ज्यादा वक्त सर्व किया हमारे मीडिया ने, और इस इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर डिबेट ही नहीं हुई, कहीं पे बैठ के हमने बात ही नहीं की। और मुझे इस चीज पे हैरानी होती थी कि यार क्यों किसी को ये चीज समझ नहीं आ रही कि हमारे, देखिए आप हमारी जो न्यूज आपकी जो न्यूज हेडलाइंस आती हैं उसमें आपका कश्मीर का जिक्र मुझे तो नहीं, शायद ही कभी कोई हुआ हो, और वो जिक्र ही होता है। उसको इन डेप्थ हम सोच ही नहीं रहे, कहीं बैठ के डिस्कस ही नहीं कर रहे। अगर मैं भूल नहीं रहा तो मेरे ख्याल में पहली दफा इसको किसी चैनल पे मैं देख रहा हूं जिसपे इसको इसी इशू को डिस्कस करने के लिए आपने टाइम निकाला है। सो हमारा नैरेटिव उस वक्त बिल्ड होगा जिस वक्त इस चीज के ऊपर बात होनी शुरू। मैं कल डर गया हूं जब मुझे मारवी सरवत ने यह बताया कि इंडियन मीडिया जरा लगा के देखें कि वो कर क्या रहा है, वो तो आपसे जंग की तैयारी कर रहे हैं।
اب سوشل میڈیا پاکستانیوں کو پتا ہے کہ انڈیا اس وقت آپ سے جنگ کے موڈ میں ہے؟ میں نے بھی سوشل میڈیا سے یہ ٹویٹر پہ اور انہی چیزوں سے دیکھ کے دیکھا، کیونکہ ایسا باقی الیکٹرانک میڈیا تو ہمارے ہاں شاید آتا نہیں ہے، یا میرے گھر پہ نہیں آتا، میں نے دیکھا نہیں، اور میں بھی اس بات پہ حیران ہوا. پہلے تو میں شاید اس کو مذاق سمجھا، بٹ وہ اتنی تسلسل سے چل رہا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو اسی طرف ان کا ذہن بنا رہے ہیں. اب ریسپانسبلٹی ہماری اس وقت میڈیا کی اور انٹیلیجنسیا کی یہ ہے کہ لوگوں کو ہم بھی باور کرائیں اور دنیا کو یہ چیز ہم باور کرائیں، کیونکہ اس وقت دنیا کے سامنے ہمارا موقف جو ہے بڑا کمزور ہے. سینیٹر محسن لغاری ہیں، واجد شمس الحسن صاحب ہمارے کمیشن یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ماروی سرمد صاحبہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. پوری حملے کا کرارا جواب دینے کی تیاری میں بھارت. سوتروں کے حوالے سے خبر، سیما پار آتنکی ٹھکانوں پر سرجیکل اسٹرائیک کی تیاری. ایم ایس اے اجیت ڈوول کے ساتھ سینا اور خفیہ ایجنسیوں کی بیٹھک میں سرجیکل اسٹرائیک پر چرچا. جلد ہی پی ایم کو دیا جائے گا پریزنٹیشن. Very many options that the government is considering, including launching attacks on one or several terrorist launch pads, in addition to some other targets that I would not like to speak over here. But the fact is that they've been considered, whether it's going to be a single point attack or a multiple point attack or several attacks, how deep is something that is being worked out by the DGMO, etc., along with the air chief and everybody. I assure you that the government at this point of time is hell bent to do something positive. سنا آپ نے؟ جی میرے خیال میں تو یہ انڈین میڈیا کا ایک جو ہے اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کی بات ہے. اگر ہم دیکھیں تو بھی پچھلے ہی کچھ دنوں کے اندر 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس میں پہلی دفعہ کشمیر کی وائلیشنز کے اوپر بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا مشن بھیج کے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان نے تو ویلکم کیا کہ ہمارے کشمیر میں آ کے دیکھے، اور انڈیا اس کو اوائڈ کر رہا ہے. سو اب جب ساری دنیا ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہے کشمیر کی، جب وہ ایک بڑے فورم کے اوپر جب وہ ہائی لائٹ ہوا تو پتہ نہیں کہنا مناسب ہے کہ نہیں، میرے خیال میں ایک یہ سٹیجڈ ڈرامہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے دنیا کی اٹینشن اس پہ ہٹ جائے اور پاکستان کو پھر وہ بلیم گیم کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن سے ہٹا کے ہم اس طرح پاکستان کو سم ہاؤ ڈیفینسو پہ لے آئیں. میرے خیال میں تو ہمیں اس وقت ڈیفینسو پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا بڑا مضبوط کیس ہے کشمیر کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اندر ہیومن رائٹس کمیشن والوں کو وہاں پہ لے کے جانا، اور ان کو، اور ہم نے کیا لے کے جانا، مطلب ہم اپنے ہاں انوائٹ کریں اور ان کو انڈیا کے اوپر بھی ریسیپروسٹی میں یہ پریشر آئے گا کہ وہ بھی ان کو وہاں. جی ماروی صاحبہ. جی ایک تو یہ کہ یہ جو سرجیکل سٹرائکس کی بار بار بات ہو رہی ہے، اور کل سے مسلسل میرے کان پک گئے سن کے وہ کہہ رہے جی سرجیکل سٹرائک کریں گے اور پاکستان کو سبق سکھائیں گے یا یہ وہ. تو آنے دیں، دیکھیں، کیونکہ دیکھیے مبشر صاحب ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے. ہمارے پاس جو اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو ہم تو پہلی جنگ میں کھبے ہوئے ہیں گھٹنوں. تو ہمیں تو وی آر وار ہارڈنڈ کنٹری. ان کا اصل میں مسئلہ ان کا ہے. انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ان کا ایمبیشن ہے کہ انہوں نے ریجن کی پاور بننے کا ایمبیشن ہے. وہ اپنے آپ کو کوئی ایشین ٹائگر بنانا چاہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایک ایمرجنگ پاور کے طور پر پیش کر رہے ہیں. NSG میں آنا چاہتے تھے. اپنے آپ کو ایک سیریس، یعنی ہی واز ربنگ شولڈر ود ورلڈ پاورز. وہ تو ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ تو مل ہی نہیں رہا تھا اس طرح جو ان کے پرائم منسٹر ہیں. تو ان کے پاس وہ سب کچھ ہے، وہ سب کچھ لوز کرنے کے لیے ہے. ہم تیار ہیں. ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ یعنی ہماری تو آرمی تو پہلے سے ہی جنگ لڑ رہی ہے. LOC جو ہے وہ پہلے سے ہی اتنا گرم ہوا ہے کہ ہماری جانیں بھی جا رہی ہیں وہاں پر. تو ہماری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے تو بڑا گریسفلی اس کو ٹیکل بھی کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے مبشر صاحب کہ یہ جو بار بار ایک برواڈو دے رہے ہیں ان کی طرف سے، ان کے جو آرمی چیف ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آیا، ان کے ہوم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی بیان آیا، اور ان کا میڈیا تو کر ہی رہا ہے. یہ سب باتیں کہنے کی ہیں. دیکھیے کہ جو ہندوستان کے اندر بھی جو اس وقت کنسٹیچوئنسی ہے نا، وہ آپ دیکھیے جو جنگ کی کنسٹیچوئنسی ہے وہ بہت بڑی ہے. پاکستان میں امن کی کنسٹیچوئنسی بہت بڑی ہے. یہ دونوں اقوام کے اندر یہ فرق ملاحظہ کیجئے. پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو آج جنگ کی بات کرے اور ووٹ لے لے.
مگر وہاں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو جنگ کی بات نہ کرے اور ووٹ لے لے. اب ان کے اسٹیٹ الیکشنز آنے والے ہیں یو پی کے اور باقی اسٹیٹس کے, ان کو اس کے لیے ان کی ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسی کو گرمانے کے لیے ایک تو ضرورت تھی. دوسرا انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے, جو 80 سے زیادہ اموات شہادتیں ہو چکی ہیں کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر, وہ اب ہمارے پرائم منسٹر نے UNGA کے اندر ذکر کرنا تھا ان کا. اب انہوں نے, اب یہ جس نے بھی, یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے دھماکہ کیا, کس نے حملہ کیا, یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, جیسے محسن لغاری صاحب نے فرمایا وہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے, جیش بھی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. وہاں کا انڈیجنس بہت بڑا یہ ایک امکان یہ ہے کہ وہاں کا انڈیجنس ہو, کیونکہ LOC کو کراس کرنے کی تو کوئی صورت اس وقت میسر نہیں ہے, پینیٹریشن یہاں سے ہو نہیں سکتی, تو بہت بڑا امکان یہ ہے کہ وہاں کا انڈیجنس ہو. مگر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے جو وہاں کی لیجٹیمیٹ سٹرگل ہے اس کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے, وہاں سے سب کی توجہ ہٹانے کے لیے, اور ہم یہ ہونے دے رہے ہیں. مجھے بہت امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب کل امریکن پریزیڈنٹ سے ملیں گے تو وہ اس کے اوپر ان کے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں ان کو بہت ہی سمجھداری کے ساتھ بنایا گیا ہوگا. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ وہ جب UNGA سے خطاب فرمائیں گے تو اس کے اندر بھی وہ اس کا ذکر کریں گے. اور میں دوبارہ یہ کہنا چاہتی ہوں مبشر صاحب کہ میں قطعاً جنگوازم کی حمایت نہیں کر رہی ہوں. ہم وہ قوم نہیں ہے وہ جو جنگ کی حمایت کرے. وہ ہندوستان کو مبارک, وہ بھارت کو مبارک, اور یہ جو ایک مسل دکھا رہے ہیں اور ایک پیپر ٹائیگر کی طرح بیہیو کر رہے ہیں وہ ان کو مبارک. یہ ہم نے یہ کلا بازیاں کھانی, ہم ایک میچور قوم ہے, ہم ایک سلاجو قوم ہے, اور ہم ایک گریسفل قوم ہے, اور یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے. اور یہ دنیا کو نظر آ جائے گا اگر کوئی سرجیکل سٹرائک ادھر سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا جواب دیا جائے گا, دوسری یہ ہے کہ دنیا کو واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ کون کیا ہے. اور یہ جب جیسے کہ کارگل کے بعد ہوا تھا اور ہمارے پرائم منسٹر کو وہاں جانا پڑا تھا, تو اب دوڑیں لگیں گی مسٹر مودی کی اگر انہوں نے ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو. اور یہ دنیا کو میرا خیال ہے واضح کرنے کے لیے تو ہمارے حق میں جائے گا. ہمیں اس پہ کوئی گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں کوئی جنگوازم کرنے کی ضرورت ہے. ہم بالکل ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہیں. ہمیں ان کے ریئیکشن میں بھارت کی طرح کا بننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم ایک گریسفل قوم ہے اور ہم گریسفل. جی سوری, آپ ختم کر لیں بات. جی نہیں, اور ہم گریس کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ہم اس بات کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک میچور قوم ہے, اور ہم آپ کو قطعاً اس قدر اہمیت نہیں دیتے. ہمارے اپنے بہت سے مسائل ہیں. ہماری فوج چومکھی لڑ رہی ہے اس وقت. ہماری فوج جو ہے ہمیں جیسے وہ بار بار ان کے ٹی وی چینلز کہہ رہے ہیں, دا نیشن اسٹینڈز بیہائنڈ دا فورسز, دا نیشن وانٹس پاکستان ٹو ٹیچ اے لیسن ٹو پاکستان. تو یہ ایک ماحول جو ان کا میڈیا بنا رہا ہے اور ان کے سیاستدان بنا رہے ہیں, ہمارے پاس اس کا جواب صرف ہماری نیچر ہے, اور ہماری نیچر ہے سلاجو. اور ہم, لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر آئے گا تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے. پہلے وہ آنے دیں انہیں, دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. واری شمس الحسن صاحب, اگر میں تاریخ کا موازنہ کروں تو بڑا سمپل فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی انتہا پسندی کے نام پہ کوئی شخص یا کوئی پارٹی حکومت نہیں بنا سکی, اور ہیٹریٹ کے اوپر, یعنی آپ جو مرضی کہہ لیں, لیکن جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو, ان کو مرکز میں حکومت نہیں بنا سکے ہیں. لیکن ہندوستان میں تیسری باری ہیٹریٹ اور مذہبی بنیادوں کے اوپر حکومتیں بنائی گئی ہیں اور بنی ہوئی ہیں. اور ان کا جو گجرات میں اور جو دیگر جگہوں پہ قتل عام کیا مودی نے, وہ بھی سب کے سامنے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا فورن آفس دنیا کو یہ باور کرانے میں ٹوٹلی ناکام رہا ہے اور فیل ہو گیا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی پاکستان نہیں بھارت کا مسئلہ ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے مبشر رضوان صاحب. پاکستان کا فورن آفس تو میری سمجھ نہیں آتا کیا کرتا ہے. یہ جو بات کی ہے آپ نے, اس کو باور نہیں کراتا. ان کے یہاں تو آپ کو پتا ہے مائنورٹیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جس طریقے سے کرسچنس کو مارا جاتا رہا ہے, ساری چیزیں جو ہیں کبھی ہماری طرف سے کوئی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی نہیں گئی. ان کے یہاں جو 6-7 اسٹیٹس ہیں جہاں انسرجنسی چل رہی ہے, اس کا ذکر نہیں ہوتا. ہیومن رائٹس کا جیسا بھی ذکر ہوا تھا, ہیومن رائٹس ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں بہت ہی آگے لے کر بڑھنا چاہیے. اسی پر انڈیا کو کارنر کر سکتے ہیں, ہم بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں.
मगर मुर्शिद खान साहब, मैं आपसे अर्ज करूंगा, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ की, वो है पार्लियामेंट। हमें चाहिए सियासी हुकूमत है हमारे यहाँ, उसको चाहिए था पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में दे, एक फॉरेन पॉलिसी डिबेट कराइए। जो हुआ है उरी में, इसके बाद जो जिस तरीके से फिजा बन रही है, उस पर चाहिए कि पार्लियामेंट का एक सेशन कॉल करे, उसमें डिबेट कराए। और मैं समझता हूँ जब तक आप पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, आपका जो एक इंटरनेशनल दुनिया में आपका इमेज जो है कि आपके पीछे आवाम आपके साथ है, वो नहीं क्रिएट होगा। चाहे कैसी भी पार्लियामेंट है, वो आवाम की इलेक्टेड पार्लियामेंट है, उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जो कि आपने देखा कि जब भी आपने किया तो उसका आपको फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। मगर हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट जो आजकल हशर है, वो आपने देख ही लिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अटेंड नहीं करते, फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ है नहीं कोई। तो इन हालात में आप जो है बहुत सारे जो चीजें हैं जिनका मुकाबला करना जो है, वो फॉरेन ऑफिस जो है वो तो मैं समझता हूँ कि कर ही नहीं सकता जब तक कि आप एक नैरेटिव ना बिल्ड करें जिसके पीछे ये पता लगे कि आपकी पार्लियामेंट, आपके दूसरे लोग जो हैं सब साथ हैं। अपोजिशन को मिलाएं, आप साथ मिलाकर बात करें। फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि अपोजिशन लीडर्स को बुलाए, ब्रीफ करे। मगर ब्रीफिंग का तो मैं देखता हूँ कहीं नाम सवाल ही नहीं है, कोई करता ही नहीं ब्रीफिंग कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है या इंडिया क्या कर रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। जो भी अखबारों में पढ़ लेते हैं उससे हम लोग अपना तजिया करते हैं, इसके अलावा कोई चीज आगे नहीं बढ़ती। मैं समझता हूँ कि जब तक आप पार्लियामेंट और दूसरे लोगों को, यानी कि पब्लिक ओपिनियन मोल्डर्स को, जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो आपका एक नैरेटिव नहीं बन सकता। आप हम सब एक पेज पर नहीं आ सकते जब तक कि हम इसके यानी कि अपने मौक़िफ़ में यूनाइट नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो हमारा मकसद जो है पूरा नहीं होगा। और हम हमेशा जो है, देखिए सबसे बड़ा डिफेक्ट जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का है, मैं समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। हमारे तो प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमें बतलाना चाहिए कि हिंदुस्तान में क्या इंसर्जेंसी चल रही है, हमें बतलाना चाहिए कश्मीर में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट किस तरीके से लोगों को मारते हैं, क्या करते हैं, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पर तो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, रिसर्च ही नहीं हुई है कि इंडियन कश्मीर में कितने, जो इंडिया का ऑक्युपाइड कश्मीर है, कितने ऐसे हिंदू टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, राइटर्स ग्रुप्स हैं जो कि मैसेकर करते हैं और फौज का साथ देते हैं, और वो सारा जो है जो आपके यहाँ जो हो रहा है वो करते हैं, वो आपके यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब क्या बतलाऊं मैं आपको कि क्या हालात हैं ह्यूमन राइट्स। में जब पहली दफा हाई कमिश्नर बना था तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी थी, उस पर टॉप कश्मीर का एजेंडा था और ये कहा था कि आपको इसको उजागर करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, बरतानिया में, एज अ ह्यूमन राइट्स इशू। ये ह्यूमन, उस वक्त आप देखें 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद कर दिए गए थे कश्मीर में, बेवाह हो गई थी, हजारों बेवाएं थी, बच्चे यतीम हो गए थे। हमने उनको हाईलाइट किया। तो यहाँ तक कि 1995 में मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी इंटरनेशनल पार्टी जैसे लेबर पार्टी थी जो कि बाद में 1990 पावर में आ गई, उनने 1995 में अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन पास किया कि कश्मीर का एजेंडा जो है ये हमारा जो है पार्टीशन का नामुकम्मल एजेंडा था और हमारे ऊपर फर्ज बनता है, क्योंकि हमारी लेबर पार्टी की हुकूमत ने पार्टीशन नहीं किया था, हम पर फर्ज करता है कि इसको हम मसले को हल कराए और ये ह्यूमन राइट्स इशू जो है इसको देखें। ये मसला जो हो रहा है इंडिया में ये नहीं होना चाहिए और उनके जो ऑक्यूपेशन फोर्सेज है उनको हटाना चाहिए, कम करना चाहिए, हटाना चाहिए, जैसा भी हो। मगर हमारी गवर्नमेंट ने, आने वाली गवर्नमेंटों ने उसको परसू नहीं किया। मेरी याद है कि रॉबर्ट कुक जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो पर्सनली इंटरेस्टेड थे, उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करवाया था। वो चाहते थे कि कश्मीर के मसले पर बरतानिया कोई मौक़िफ़ करे और कोई मेडिएशन कीजिए। इंडिया में जब क्वीन गई थी 1997 में पाकिस्तान के जाने के बाद, तो वहां पर उन्होंने, रॉबर्ट कुक ने कहा था, जिसमें बड़ा हंगामा हुआ इंडियन प्रेस ने और ब्रिटिश प्रेस ने फिर बाद में बड़ा हंगामा किया कि मिनिस्टर तो मलका बरतानिया का विजिट खराब कर दिया, ऐसी बात कर करके हम कश्मीर में मीडिएट करना चाहते हैं। भाई आप जो है ना, आपके यहाँ पर अगर आपकी कम्युनिटी है 10 लाख 10 या 12-13 लाख लोग हैं यहाँ पाकिस्तानी, इनको मोबिलाइज करें, इनका बड़ा फोर्स है यहाँ पर, यानी कि पॉलिटिकल फोर्स है। आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आप मोबिलाइज कर सकते हैं अगर सही तरीके से करें। बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब क्या क्या बतलाया जाए, आपका प्रोग्राम जो है
اس پر تو بہت لمبا سیشن جی میں اس پہ آتا ہوں, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی تھی, بٹ ویری ماروی سرمد, آپ سے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے جو مجھے ہانٹ کر رہا ہے کافی دیر سے, جب آپ نے اپنا پہلا جواب دیا تھا تب سے, کہ خود ہندوستان کے مطابق کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کی 7 لاکھ فورسز موجود ہیں. 7 لاکھ فورسز کا مطلب یہ ہے کہ ہر 2 آدمی یا 3 آدمیوں کے اوپر ایک ان کا فوجی یا جوان یا افسر جو ہے وہ موجود ہے وہاں پہ. پورے پاکستان کی آرمی کا سائز جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. تو اتنے چھوٹے سے علاقے میں جہاں 7 لاکھ آرمی موجود ہو, اتنی کورس موجود ہوں, وہاں پہ لوگ انفلٹر کر کے اگر اندر چلے جائیں تو اس فوج کو تو ویسے ہی خودکشی کر لینی چاہیے. بالکل درست بات ہے, اور یہ مبشر صاحب یہ آپ نے بہت ہی ایک اہم نقطہ چھیڑا ہے. اب دیکھیے جہاں پر بھی فوج اتنا عرصہ رہتی ہے, اب یہ کب سے ہے فوج وہاں پر, کتنی بڑی تعداد میں, نہ صرف فوج بلکہ ان کی باقی سی پی آر ایف اور باقی تمام جو ٹروپس ہیں وہ 7 لاکھ سے اوپر ہیں. اب مجھے بتائیں جہاں پر ٹروپس رہتے ہیں اتنا عرصہ, ان کے اپنے انٹرسٹ پیدا ہو جاتے ہیں, لینڈ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے کاروباری انٹرسٹ ہوتے ہیں, اسمگلنگ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب بی ایس ایف کی مرضی کے بغیر اگر کوئی انفلٹریشن ہوتی ہے تو ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو اپنی چارپائی کے نیچے بھی ڈانگ پھیرنی پڑے گی, اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا نہ صرف یہ انفلٹریشن کے حوالے سے. انفلٹریشن تو دیکھیں نا, ایل او سی اس وقت آپ کو چاہیے, ویسے مبشر صاحب میں سفارش پیش کرتی ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ایک ارینج کریں, انٹرنیشنل میڈیا جو پاکستان میں موجود ہے ان کا ایک وفد بنائیں اور ارینج کہ ان کو ایل او سی لے کے جائیں, ان کو ان کی آنکھوں سے دیکھنے دیں کہ ایل او سی کے اوپر کیا حالات ہیں, کتنی واٹر ٹائٹ قسم کی وہاں پہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہوئی ہوئی ہے. انفلٹریشن اب نہیں ہو سکتی, اب وہ حالات نہیں ہے آج سے 4 سال 5 سال پہلے والے. خیر یہ بھی کریں اور اس کے ساتھ اس نیریٹو کو بلڈ کریں. دیکھیں پاکستان اس وقت یو این کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں شامل نہیں ہے, ہم وہاں پر ووٹ آؤٹ ہو گئے تھے, اس کے باوجود جو کمیٹی ہے اس نے ایک سٹینس لیا ہے کشمیر کے اوپر, کیونکہ اتنی ہیومن رائٹس ابیوزز ہو گئی ہیں. انڈین میڈیا جو ہے اس وقت تو بہت 17 فوجی مر گئے تو بہت اچھل رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی کی موت بھی نہیں ہونی چاہیے, ہم اس کے اوپر کوئی خوش نہیں ہے, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مت جانا, ہم کسی کی موت پہ خوش نہیں ہوتے. لیکن وہ بچہ 11 سال کا 2 دن پہلے جب بھارتی فوج کی وہ جو پیلٹس کی بوچھاڑ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی تھی, اس کی لاش جو ہے وہ جھاڑیوں میں پڑی ملی تھی, قیامت کا سما تھا اس وقت, کرفیو کو توڑ کر لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس بچے کے جنازے پہ آئے تھے, اس وقت کوئی پروگرام کیوں نہیں ہوا؟ اور میں آپ سے پوچھتی ہوں مبشر لقمان صاحب, پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پہ اس وقت پروگرام کیوں نہیں ہوا؟ کیوں ہم راؤ انوار کو دکھاتے رہے؟ مجھے بتائیے کہ یہ جب قیامتیں برپا ہوتی ہیں, جب ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں, تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ نیریٹو کیسے بلڈ ہوگا؟ نیریٹو بلڈ کرنا صرف حکومتوں کا کام نہیں ہوتا, صرف ریاستوں کا کام نہیں ہوتا, ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کو کرنا ہے, ہم سب کو یہ اجاگر کرنا ہے کہ ہیومن رائٹس ابیوزز کہیں نہیں ہونی چاہیے. اگر بھارت میں نہیں ہونی چاہیے, میزورام میں نہیں ہونی چاہیے, چھتیس گڑھ میں نہیں ہونی چاہیے, حیدرآباد میں نہیں ہونی چاہیے, کشمیر جموں میں نہیں ہونی چاہیے, تو پاکستان کے کسی علاقے میں, گلگت بلتستان میں بھی نہیں ہونی چاہیے, لاہور میں بھی نہیں ہونی چاہیے, کراچی میں بھی نہیں ہونی چاہیے. تو ہمیں ایک اکراس دا بورڈ بات کرنی ہے. جب ہم اکراس دا بورڈ بات کریں گے تو ہماری بات میں وزن ہوگا, ہماری آواز اونچی نکلے گی اور دنیا ہم پر یقین کرے گی. آج جب بھارت نے کہا کہ جیش محمد نے یہ کیا تو ساری دنیا نے اس پر یقین کیا, فرانس نے اس پر یقین کیا, مذمت کی, رشیا نے کال آف کر لی, ہمارے ساتھ جو ملٹری ٹریننگ جوائنٹ ہونی تھی کشمیر میں انہوں نے اس کو کینسل کر دیا. اور بھارت کے اندر جو امریکی سفیر ہے, آپ اس کی ٹویٹ دیکھیے, ابھی دیکھیے مبشر صاحب, اس نے لکھا ہے کہ بھارت کے بہادر فوجیوں کی جانیں گئی ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کیوں بھارت کی بات پہ, ہماری بات پر کیوں نہیں یقین کری؟ ہمیں یہ سوچنا ہے اور غور کرنا ہے اس کے اوپر. اور سینیٹر محسن لغاری بھی میرے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. پاکستان میڈیا, پاکستان پارلیمنٹ دونوں اتنے بے حس کیوں ہیں کشمیر کاز پہ؟ پاکستان پارلیمنٹ میں تو میرے خیال میں ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے تھا اور اس کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی, اور ایک پالیسی میکنگ کے اندر دنیا کو میں یہ بتانا چاہیے تھا کہ پوری قوم حکومت کے ان فیصلوں کے پیچھے ہے. ہم نے دیکھا یمن والا جب یمن والا واقعہ ہوا تھا تو سعودی عربیہ کا ساتھ نہ دینا
لگتا ایسے تھا کہ شاید ہماری حکومت وہ مشکل فیصلہ یا وہ فیصلہ نہ کرے اس طرح کا. لیکن جب پارلیمنٹ کا سیشن کال ہوا اور یہ چیز سامنے آئی کہ بھئی ہمیں اپنے مفاد دیکھنے اور ہمارا فائدہ اس چیز میں ہے کہ ہم اس جنگ میں نہ پڑیں, اور اگر ہم نیوٹرل رہیں گے تو ہم شاید ثالث کا کردار ادا کر کے اس معاملے کو حل کر سکیں. تو پارلیمنٹ کو جب بھی اعتماد میں لیا گیا تو پارلیمنٹ کے اندر سے جو کلیکٹیو وزڈم نکلتی ہے ہمیشہ اس میں سے فائدے ہوتے ہیں. میرے خیال میں تو اس پہ کیسے نکل سکتی ہے؟ وزیر اعظم جاتے ہیں تو 85 افراد ان کے ساتھ ہیں شاپنگ ٹرپ پہ, 12 جو ہیں وہ کل جا رہے ہیں صبح کو جرنلسٹ, اور 22 آپ کے پارلیمنٹیرینز پہلے جا چکی ہیں وہاں پہ مختلف بہانوں کے تحت. تو جو ملک ویسے قرضے مانگ رہا ہے, ہر ایک سے بھیک مانگ رہا ہے, وہ یہ فرسٹ کلاس ٹریولز اور یہ شاپنگ کے $500 ایک دن کے جو ہر ایک کو مل رہے ہیں وہ کس کھاتے میں ریسیو کرے گا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ گئے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر گئے 73 لوگ اور 12 لوگ اور 85 لوگ جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں بہتر تھا کہ ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس بہت بڑی ایک سورس ہے. وہ یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کی ذاتی دوستی ہے نریندر مودی سے, اور آپ کا تمام میڈیا جو ان کے ساتھ ہے اور جس کو روزانہ کے ڈالر مل رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے میڈیا والوں کو, میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں, شاپنگ کرنے کے پیسے مل رہے ہیں, وہ آگے کیسے لکھیں گے اس مودی اور اس حکومت کے خلاف؟ بالکل آپ کی بات میں وزن ہے, لیکن آخر وہ ہیں تو پاکستانی, ان کو یہ چیز خیال تو آئے گا کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے, اور اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑی ریسورس ہے. ہمارے جو آزاد کشمیر کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں مسعود خان صاحب, انہوں نے دنیا کے میجر کیپٹلز کے اندر سرو کیا ہے, وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی سرو کر چکے ہیں, نہایت ہی ایلوکوینٹ آدمی ہیں, اور ان کا جو موجودہ عہدہ ہے ان کو مزید ان کی معتبری میں ایڈ کرتا ہے. اور اگر وہ جا کے کشمیر والے ایشو کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں تو میرے خیال میں ہم ایک بہتر طریقے سے اپنا کیس دنیا کے سامنے. ماروی, آپ کو پتا ہے ویری کوئکلی 1 منٹ میں جواب دیجیے گا پلیز, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, کہ ہم باقی یعنی شعبوں کی طرح ہمارا میڈیا بھی بہت پولرائزیشن کا شکار ہے. جو حکومت کے ساتھ ہیں ان کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی, جو حکومت کے ہم جیسے لوگ خلاف ہیں ان کو ان میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی. اور ایک آپ نے بالکل صحیح بات کی, جو آپ نے راؤ فرمان کی بات کی, اس میں ہم سارے گلتی ہیں. میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ کے اس سوال کا, راؤ انور کا, سوری, آپ نے جو بات کی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا. لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ پاکستان کا میڈیا پاکستان کے بارے میں بائس نہیں ہے, باقی ہر چیز کے لیے ان بائسڈ ہے. جی, اصل میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی سطحی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات چل رہی ہوتی ہے. بعض اوقات اس طرح کے اس قسم کے سکینڈلز نکال کر لائے جاتے ہیں ہمارے پروگراموں میں, اچھی بات ہے, یعنی انویسٹیگیٹو بھی ہونا چاہیے تاکہ چیزیں باہر آئیں, وسل بلوئنگ بھی ہونی چاہیے, لیکن سارا وقت انہی کے اوپر ہو جاتا ہے. میں نے ایک چینل میں کہا, فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتی ہوں, آپ کو پاس ٹائم بھی کم ہے, جلدی سے میں بولوں گی. ایک چینل کے ساتھ میری بات چل رہی تھی کہ پروگرام کرنے کے سلسلے میں, تو میں نے ان کے اوپر تھوڑا یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میری خواہش ہے کہ میں سوشل ایشوز پہ پروگرام کروں, یعنی کہ پرائم ٹائم کے اندر ہی سوشل ایشوز پہ کروں اور پولیٹیشنز کو سوشل ایشوز کے اوپر لے کر آؤں. اب مجھے اس کا جواب ملا, نہیں جی سوشل ایشوز پہ تو کوئی ریٹنگ ہی نہیں آتی, چھوڑیں اس کو, آپ یہی کریں, یہ اسکینڈل نکال کے لائیں. تو اور آپ کے تو سارے پولیٹیشنز کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ کے ساتھ تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو سب کی گوسپس پتا ہوں گی. اب یہ اگر اپروچ ہے تو پھر میں تو, میرے جیسے لوگ تو نہیں اس سے کہیں گے معافی کریں جی, اس سے بہتر ہم نہیں آئیں گے اس کے اوپر. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی 1 آدھا گھنٹہ آپ لوگ نکال لیا کریں جس میں اب ریٹنگ کوشش کرتے ہیں, کافی کرتے رہتے ہیں, لیکن میں ساروں کی بات کر رہا ہوں کلیکٹیولی, میں کسی ایک کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا اور اس سے ایبزالو نہیں کر رہا. 1 منٹ ہے میرے پاس. واجد شمس الحسن صاحب, مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا بڑی افیکٹولی پاکستان کو بین الاقوامی برادری کے آگے سری لنکا کے سائز میں بنانے میں کامیاب ہو گیا. آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہیلو جی واجد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں, آواز نہیں, بڑی دھیمی ہو گئی ہے. چلے, میں تھینک یو ویری مچ. ویری کوئکلی, یس اور نو, انڈیا سری لنکا کے سائز پہ آپ کو بنانے میں کامیاب ہو گیا؟ کامیاب نہیں ہوا, کوشش اس کی ضرور, اور انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ سینیٹر محسن لغاری صاحب. واجد شمس الحسن صاحب, فارمر ہائی کمیشن ٹو یو کے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ماروی سرمد صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ کو میں چلتے چلتے ایک بات بتاؤں کہ دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ہر چیز پتا ہے,
لیکن اس کو بھی ہم پرائیورٹائز کرنے کے چکر میں کہ ہم اس کو بھی خوش کریں، اس کو بھی خوش کریں، اس کو بھی خوش کریں. میرا خیال ہے دنیا میں سب سے ناکام شخص وہ ہوتا ہے جو ایک وقت میں ہر ایک کو خوش کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے. تو بہتر ہے اصول کے اوپر بات کی جائے. اصول کی سک بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے. پاکستان کا بھی تک موقف تو بڑا دانشمندانہ ہے، لیکن پاکستان کے دانشوروں کو بھی چاہیے کہ وہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے ہندوستان کو اس کا اصل چہرہ دکھائیں. اللہ حافظ.